قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت جناب مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ ترجمہ: عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو اپنی گنجائش کے مطابق، اور انہیں تکلیف نہ دو کہ ان پر تنگی کرو، اور اگر وہ حمل والیاں ہوں تو ان پر خرچ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ بچہ جن دے۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت دو، اور آپس میں اچھے طریقے سے مشورہ کر لو، اور اگر تم آپس میں دشواری سمجھو تو عن قریب اسے کوئی دوسری عورت دودھ پلا دے گی۔ مالی وسعت رکھنے والے کو چاہیے کہ اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کرے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہے تو اسے چاہیے کہ اس میں سے خرچہ دے جو اسے اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اسی قابل جتنا اسے دیا ہے، جلد ہی اللہ دشواری کے بعد آسانی فرمائے گا۔ اس آیت میں عدت کے دوران عورت کی رہائش، اس کے اخراجات، اور اگر اس کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو اسے دودھ پلانے سے متعلق شرعی احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جن عورتوں کو تم نے طلاق دی انہیں وہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو، اگر طاقت کے مطابق انہیں رہائش دو، اور انہیں یوں تکلیف نہ دو کہ ان کے مکان کو گھیر کر ان کی جگہ تنگ کر دو، یا کسی ناموافق کو ان کے ساتھ رہائش دے دو۔ نیز تم انہیں کوئی ایسی ایذا دے کر تنگی نہ پہنچاؤ کہ وہ گھر سے نکلنے پر مجبور ہو جائیں، اور اگر طلاق والی عورتیں حمل والیاں ہوں تو ان پر شریعت کے مطابق خرچ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ بچہ پیدا کر دیں، کیونکہ ان کی عدت بچہ پیدا ہونے پر ہی پوری ہوگی۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کے کام کی اجرت دو، اور اجرت سے متعلق آپس میں ایک اچھے طریقے سے مشورہ کر لو، اور یہ خیال رکھو کہ نہ مرد عورت کے حق میں کوتاہی کرے، نہ عورت اس معاملے میں سختی کرے۔ پھر اگر تم آپس میں یہ معاملہ طے کرنے میں دشواری سمجھو اور بچے کی ماں کسی دوسری عورت کے برابر اجرت پر راضی نہ ہو بلکہ زیادہ اجرت کا مطالبہ کرے، اور باپ زیادہ دینا نہ چاہے، تو قریب ہے کہ اسے کوئی اور عورت دودھ پلا دے گی، یعنی پھر شوہر کسی دوسری کا انتظام کر لے۔ یہاں آیت کی مناسبت سے طلاق یافتہ عورت کو عدت کے دوران رہائش اور نفقہ دینے سے متعلق 2 شرعی مسائل ملاحظہ ہو۔ نمبر 1، طلاق دی ہوئی عورت کو عدت پوری ہونے تک رہنے کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق مکان دینا شوہر پر واجب ہے، اور عدت کے زمانے میں نفقہ یعنی اخراجات دینا بھی واجب ہے۔ نمبر 2، نفقہ جیسے حاملہ عورت کو دینا واجب ہے، ایسے ہی غیر حاملہ کو بھی دینا واجب ہے، خواہ اسے طلاق رجعی دی ہو یا بائن۔ آیت کی مناسبت سے بچے کو دودھ پلانے سے متعلق 4 شرعی احکام ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1،
بچے کو دودھ پلانا ماں پر واجب نہیں، باپ کی ذمہ داری ہے کہ اجرت دے کر دودھ پلوائے، لیکن اگر بچہ ماں کے سوا کسی عورت کا دودھ نہ پیے یا باپ فقیر ہو تو اس حالت میں ماں پر دودھ پلانا واجب ہو جاتا ہے۔ بچے کی ماں جب تک اس کے باپ کے نکاح میں ہو یا طلاق رجعی کی عدت میں ہو تو ایسی حالت میں اسے دودھ پلانے کی اجرت لینا جائز نہیں، عدت کے بعد لینا جائز ہے۔ 2، کسی عورت کو معین اجرت پر دودھ پلانے کے لیے مقرر کرنا جائز ہے۔ 3، اجرت پر دودھ پلانے کے لیے غیر عورت کی بنسبت ماں زیادہ مستحق ہے۔ نمبر 4، اگر ماں زیادہ اجرت طلب کرے تو پھر غیر عورت کو مقرر کرنے میں اصلاً کوئی حرج نہیں۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، مالی وسعت رکھنے والے کو چاہیے کہ اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کرے، یعنی مالی وسعت رکھنے والا اپنی گنجائش کے مطابق اور تنگ دستی میں مبتلا شخص اپنی حیثیت کے مطابق طلاق والی اور دودھ پلانے والی عورتوں پر خرچہ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جان پر اسی قابل بوجھ رکھتا ہے جتنا اسے رزق دیا ہے، اور تنگ دست آدمی خرچ کرنے سے ڈرے نہیں، جلد ہی اللہ تعالیٰ معاش کی تنگی کے بعد اسے آسانی عطا فرمائے گا۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور کتنے ہی شہر تھے جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا اور انہیں بری مار دی، تو انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام گھاٹا ہوا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور کتنے ہی شہر تھے جنہوں نے اپنے رب کے اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا اور انہیں برا عذاب دیا، تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہوا۔ تفسیر۔ اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کتنے ہی شہر والے ایسے تھے جنہوں نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کے رسولوں علیہ السلام کے احکام سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے ان کے اعمال کا سخت حساب لیا اور انہیں برا عذاب دیا۔ یہاں سخت حساب سے مراد آخرت کا حساب ہے، اور چونکہ اس کا واقع ہونا یقینی ہے اس لیے یہاں ماضی کے صیغے سے اسے بیان فرمایا گیا، اور برے عذاب سے جہنم کا عذاب مراد ہے، یا اس سے مراد دنیا میں قحط اور قتل وغیرہ بلاؤں میں مبتلا کرنا ہے۔ فذاقت وبال امرها، تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا، یعنی ان شہر والوں نے سخت حساب اور برے عذاب کے ذریعے اپنے سرکشی کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہوا کہ وہ منافع سے محروم ہو گئے اور عذاب میں مبتلا ہوئے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN کے ناظرین، آئیے نیکی کی دعوت کے کچھ مدنی پھول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں، الحمدللہ رجب المرجب 1406 سن ہجری میں سگ مدینہ کو کربلا معلی و بغداد شریف وغیرہ مقدس شہروں میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی، مگر وہاں کے مسلمانوں کی حالت زار بیان کرنے سے زبان و قلم قاصر ہے، تاہم چند باتیں عرض کرتا ہوں تاکہ ہم لوگ اللہ پاک کے قہر و غضب سے ڈریں اور اللہ کرے کہ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے کمر بستہ ہوں، ورنہ کیا عجب ہماری آئندہ نسلیں ایسی تباہ و برباد ہوں کہ تباہی و بربادی بھی ان کو دیکھ کر تھرا اٹھے، کیونکہ حالات ہی ایسے ہیں۔ موجودہ تعلیمی ادارے اور ان کے ماحول والدین کی صرف اور صرف یہ دھن کہ بچہ پڑھ لکھ کر پورا ماڈرن بنے اور خوب دھن دولت کما کر لائے، اگرچہ مغربی تہذیب کا دل دادا بچہ جوان ہو کر ماں باپ سے پیٹ ہی پھیر لے، یا قبل از جوانی ہی موت بچے کو سنبھالے اور والدین اس کی کمائی کھانے کے سہانے سپنے شرمندہ تعبیر ہوتے نہ دیکھ سکے۔ نیز ہمارے یہاں کے ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا بھی اسلام کے زرعی اصولوں پر مسلسل کاری ضربے لگا رہے ہیں۔ اگر یہی حالت رہی تو ہماری آئندہ نسلوں کی ہلاکت سے بچنے کے بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے
عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے فروزاں، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے۔ ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر، مدت سے اسے دور زماں میٹ رہا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ اب عراق شریف کے چند روزہ سفر سے متعلق بعض وہ باتیں بیان کرتا ہوں کہ جن سے اسلام کا درد رکھنے والوں کا جگر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہم 3 اسلامی بھائی عراقی طیارے میں ہوائی اڈے سے سوار ہوئے۔ پرواز میں 2 گھنٹے تاخیر ہوئی۔ دوران پرواز نماز مغرب کا وقت آ گیا۔ طیارے میں یعنی ایروپلین میں ہی اذان دے کر ہم تینوں نے جماعت کے ساتھ نماز قائم کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب ہم اپنی نشستوں پر اپنی سیٹوں پر گئے تو عراقی مسافرین بڑی حیرت سے ہمیں دیکھ رہے تھے اور نماز پڑھنے پر دعائے قبولیت و برکت سے نواز رہے تھے، جسے ہم نے کوئی بہت بڑا کمال کر ڈالا ہو۔ اس سے ہم پر یہ تاثر قائم ہوا کہ غالباً یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے مگر نماز کو پسند ضرور کرتے ہیں، اور عراق شریف جا کر بھی مساجد خالی دیکھ کر یہی اندازہ ہوا کہ شاید 1000 عراقی مسلمانوں میں اکا دکا مسلمان ہی نماز پڑھتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب ہم عروس البلاد بغداد شریف کے بین الاقوامی مطار پر اترے، ہوائی اڈے پر اترے اور عشاء کی نماز کے لیے ایئرپورٹ ہی کی ایک جائے نماز میں داخل ہوئے تو آپ مانے یا نہ مانے اس جائے نماز کے اندرونی چھت میں اسپیکر لگا ہوا تھا اور باقاعدہ موسیقی کے ساتھ گانے بج رہے تھے۔ جی ہاں، وہ جگہ جو نماز ہی کے لیے مخصوص تھی، اور اس کے باہر جلی حروف میں لکھا بھی تھا ھذا بیت اللہ، یعنی یہ اللہ کا گھر ہے۔ جب ہم حیران رہ گئے، ہم اجنبی مسافر تھے، دل میں برا جاننے کے سوا کر بھی کیا سکتے تھے۔ ایسے موقع پر برائی کو روکنے پر جو قادر نہ ہو اسے چاہیے کہ اس برائی کو کم از کم دل میں ضرور برا جانے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے جب زمین میں گناہ کیا جائے تو جو وہاں موجود ہے مگر اسے برا جانتا ہے وہ اس کی مثل ہے جو وہاں نہیں، اور جو وہاں نہیں مگر اس پر راضی ہے تو وہ اس کی مثل ہے جو وہاں حاضر ہے۔ کیا تماشا ہے کہ اب ناقہ سواران عرب پیروی کرتے ہیں یورپ کے حدی خوانوں کی۔ کوفے کی وہ جامع مسجد جس سے متصل حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مزار فائز الانوار ہے، وہاں زیارت کے لیے ہم جمعہ کی نماز کے وقت حاضر ہوئے۔ زائرین کا بے پناہ ہجوم تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہاں کوئی نماز نہیں پڑھائی جاتی، حتیٰ کہ جمعہ کی نماز بھی قائم نہیں کی جاتی۔ بغداد محلہ میں ہمیں اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ یہاں کے مسلمان مسلمانی شاعر سے بالکل نابلد ہو چکے ہیں، کیونکہ عموماً کوئی مقامی باشندہ داڑھی رکھتا ہی نہیں، حتیٰ کہ ائمہ مؤذنین وغیرہ سب کے سب داڑھی منڈے۔ چونکہ ہم تینوں بارش اور امامے والے تھے، بغداد معلیٰ کی گلیوں سے جب ہم نکلتے تو لوگ ہمیں انتہائی حیرت سے تکتے رہتے، اور کبھی کبھی تو نوبت یہاں تک آئی کہ ہمیں گھیر کر متعجبانہ سوال کیا کرتے تھے، هل انتم مسلمون، کیا تم مسلمان ہو؟ جب ہم اقرار کرتے ہیں کہ الحمدللہ نحن مسلمون، ہم مسلمان ہیں، تو وہ خوش ہو کر آگے گزر جاتے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار بابو الشیخ یعنی شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار والی گلی میں ایک نہایت ہی بیہودہ اور شرمناک منظر تھا۔ خوب طبلے پر تھاپ پڑ رہی تھی، شہنائیاں بج رہی تھی اور کافی لوگوں کا ہجوم تھا، اور بیچ میں بے پردہ عورتیں رقص کر رہی تھیں۔ کچھ لوگوں نے جنازہ اٹھا رکھا تھا۔ اس منظر سے ہم لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ یہاں یہ دستور ہے کہ جب کوئی مسلمان شہید ہوتا ہے اس کے اعزاء اس شہید کی لاش کو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ پاک پر حاضری کے لیے لاتے ہیں، اور اس شہید ہونے والے کی خاندان کی عورتیں اس طرح سڑکوں پر رقص کرتی ہوئی جنازے کے ساتھ ساتھ جاتی ہیں۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے پیارے اسلام بھائی اور ایف جی کے ناظرین، یقیناً اس طرح تباہیاں ہیں اور مسلمانوں کی حالت زار ہمارے سامنے ہے، جو تباہیاں ہیں اور جو گناہوں کا بازار گرم ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچتے رہنے اور دوسروں کو بچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خود بھی نیکیاں کرنے اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔
یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے، بہار معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گنجلے دے باصفا کے واسطے، بہار شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسین و سعد، بل حسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندائے رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دی محیی جاں فضا کے واسطے، طور عرفان و علو حمد و حسن و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہار ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بیکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیادے روح ایمان کو جمال، شہزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے
برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشقی عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبدالسلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان آیا کا دے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے، قرآن